جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا وصال بھی رجب المرجب کے مہینے میں ہے اور آپ کی پیدائش بھی رجب المرجب کے مہینے میں ہے، تو چونکہ دونوں کا تعلق رجب کے مہینے سے ہے، اس لیے مناسب ہوا کہ آپ کے حوالے سے دو نشستیں ہوں، تاکہ ایک نشست آپ کی پیدائش سے منسوب ہو جائے اور ایک نشست آپ کے وصال سے منسوب ہو جائے۔ تو آپ کا وصال ہے 6 رجب المرجب، جسے کہتے ہیں یوم عرس۔ تو وصال 6 رجب المرجب کی نسبت سے پچھلی نشست میں گفتگو ہوئی، اور آپ کی تاریخ ولادت ہے 14 رجب المرجب، تو 14 رجب المرجب کی نسبت سے آج گفتگو ہو جائے گی۔ تو خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز حضور سیدی و سندی معین الدین حسن سجزی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات انشاءاللہ آج بیان کیے جائیں گے۔ ابتدائیہ کے طور پر چند ضروری باتیں سمجھ جائیں۔ حصول برکت بھی ہے اس میں کہ قرآن مجید کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 69 ہے اور سورہ نساء کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرے اور جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اور وہ کون ہیں؟ فرمایا من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، صدیقین میں سے، والشہداء، اور شہداء میں سے، والصالحین، اور صالحین میں سے، اور پھر فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ کیا ہی خوبصورت ساتھی ہیں، کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں۔ تو اس میں دو باتیں غور طلب ہیں۔ ابتدائی طور پر یوں سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بشارت دی جو زندگی بھر اللہ کا کہا مانیں اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہیں، تو وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کے بندوں میں سب سے بلند تر مقام نبیوں کا ہے، اس لیے ان کا ذکر پہلے آیا۔ نبوت کے بعد سب سے بڑا مقام صدیقیت کا ہے، تو اس لیے دوسرے نمبر پہ صدیقیت کا، صدیقین کا بیان ہوا، اور تیسرے نمبر پہ سب سے بڑا مقام شہداء کا ہے، تو اس لیے تیسرے نمبر پہ ان کا ذکر ہوا، اور پھر آخری میں صالحین کا ذکر آتا ہے، مرتبہ آتا ہے، جس کا اطلاق ہر ایسے شخص پہ ہو سکتا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام یافتہ بندوں کا بھی ذکر کر دیا اور ان کے درجات کی درجہ بندی بھی کر دی، جو سب سے اوپر ان کا ذکر سب سے پہلے، جو ان کے بعد ان کا ذکر ان کے بعد، جو ان کے بعد، جو ان کے بعد۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ان 4 افراد میں سے کس میں آپ کا شمار ہوگا؟ تو آپ بالکل بے دھڑک کہہ سکتے ہیں کہ انعام یافتہ لوگوں میں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، ان 4 افراد میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ صالحین میں آتا ہے۔
اس لیے کہ کوئی آپ کو غریب نواز سمجھے یا نہ سمجھے، نیک متقی اور پرہیزگار ہر ایک سمجھتا ہے، بلکہ متقی اور پرہیزگاروں کا امام و پیشوا آپ کو سمجھتا ہے۔ یہ تو عقیدے کی بات ہے نا۔ کوئی آپ کو غریب نواز سمجھے نہ سمجھے، کوئی آپ کو شیخ الہند سمجھے یا نہ سمجھے، کوئی آپ کو شہنشاہ ہند سمجھے یا نہ سمجھے، کوئی آپ کو نائب رسول سمجھے یا نہ سمجھے، کوئی آپ کو عطائے رسول سمجھے یا نہ سمجھے، یہ ایک الگ پہلو ہے، لیکن ہر ایک آپ کو متقی اور پرہیزگار ضرور مانتا ہے، جانتا ہے، بلکہ متقیوں کا امام آپ کو مانتا ہے۔ تو انعام یافتہ لوگوں میں اللہ نے جن لوگوں کا ذکر کیا، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق صالحین سے آئے گا، گویا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وہ لوگ ہوں گے قیامت کے دن جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر تحقیق کی جائے، غور کی جائے، تو شہداء میں بھی آپ کا شمار ہو سکتا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انعام یافتہ لوگوں میں جو 4 افراد کا ذکر کیا گیا، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق صالحین سے بھی بن سکتا ہے اور شہداء سے بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اس طرح کہ شہید وہ ہوتا ہے جو تلوار سے شہید کیا جائے، دشمن کے وار سے شہید کیا جائے، وہ شہید ہوتا ہے اور اسے کہتے ہیں شہید حقیقی۔ اور ایک شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ کے عشق کی تلوار سے شہید کیا جائے، اسے شہید مجازی کہتے ہیں۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ دشمن کی تلوار سے تو شہید نہیں ہوئے، لیکن عشق الہی کی تلوار سے ضرور شہید ہوئے۔ تو جیسے دشمن کی تلوار سے شہید ہونے والا شہید حقیقی ہے، ایسے ہی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ عشق الہی کی تلوار سے شہید کیے گئے، اس لیے آپ بھی شہید ہیں۔ اسے اور آسان کر لیجئے تاکہ اگر ذہن میں کوئی شک ہو تو وہ شک مزید دور ہو جائے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی جو کافی طویل ہے، اور امام راضی نے وہ حدیث لی تفسیر کشاف سے، اور بعد میں امام یوسف نبہانی رحمہ اللہ نے بھی اسے اپنی کتاب الشرف المعبد میں ذکر کیا، اور امام راضی نے اسے اپنی تفسیر کی مستند اور معتبر کتاب تفسیر کبیر میں ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات علی حبی آل اہل بیتی فقد مات شہید۔ فرمایا جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرے جب وہ شہید ہے، تو جو اللہ کی محبت میں مرا وہ کیوں کر شہید نہیں ہوگا؟ تو اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ جیسے عام شہداء ہوتے ہیں جو دشمن کی تلوار سے مرتے ہیں وہ شہید ہیں، انہیں کہتے ہیں شہید حقیقی۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بھی شہداء میں ہیں، اس لیے کہ آپ عشق الہی کی تلوار سے، حب الہی کی تلوار سے شہید ہوئے۔ تو بے شک جیسے کوئی اہل بیت کی محبت میں مرے وہ شہید ہوتا ہے، ایسے ہی جو اللہ کی محبت میں مرے وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے صحیح روایت کے مطابق مورخین نے لکھا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ نورانی قلم سے آپ کی پیشانی پہ لکھا تھا، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے اور اللہ کی محبت میں اس دنیا سے گیا ہے۔ تو بات واضح ہو گئی نا کہ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بھی شہید ہیں، حکمی شہید کہلائے، تو آپ کا شمار پھر شہداء میں بھی ہو گیا، تو صالحین میں بھی آپ کا شمار ہو سکتا ہے اور شہداء میں بھی آپ کا شمار ہو سکتا ہے۔ تو کسی شخص کے اندر انعام یافتہ لوگوں میں سے 2 نشانی آ جائے، وہ کتنا بڑا متقی، پرہیزگار، مقتدی اور پیشوا ہوگا۔ تو وہ لوگ بے شک کامیاب ہوں گے جنہیں قیامت کے دن ان بزرگان دین کا دامن مل جائے گا کہ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح
اس دنیا میں ہمیں بزرگان دین کا معتقد رکھا ہے، ان کا فرما بردار رکھا ہے، ان سے محبت کرنے والا رکھا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کا دامن نصیب کرے۔ اس لیے کہ ایک ہر شخص جو ہے نا وہ تنہا نہیں اٹھایا جائے گا، وہ گروہ کی صورت میں اٹھایا جائے گا، یعنی قبر سے تو تنہا ہی اٹھے گا، لیکن رب کی بارگاہ میں جب یہ لوگ پہنچیں گے نا تو ہر ایک فوج کی صورت میں پہنچیں گے، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ تو فوج کی صورت میں کوئی ہوگا جو ظالمین کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وہ ظالمین کے امام کے ساتھ ہوگا، اور جو صالح میں سے ہوگا وہ صالحین کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو ہمیں امید ہے اللہ کی رحمت سے اور بزرگان دین کی محبت سے کہ جب ہم اس دنیا سے اٹھیں گے اور آخرت میں اٹھائے جائیں گے تو ہمارے ساتھ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا دامن بھی ہوگا، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا دامن بھی ہوگا، اور نیک لوگوں کی شفاعت سے انشاءاللہ ہم بخشے جائیں گے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ انعام یافتہ لوگوں میں سے ہیں، یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی۔ اور انعام یافتہ لوگوں میں آپ کا درجہ کیا ہے؟ تو فرمائے آپ کا درجہ شہداء میں بھی ہے اور آپ کا درجہ صالحین میں بھی ہے۔ اب اس سے آگے چلیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ تو پھر سوال ہوا سیدھا راستہ کون سا ہے؟ تو پھر بندہ یہ دعا کرتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ سیدھا راستہ وہ ہے، ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا اور ہمیں وہی راستہ چلا۔ تو انعام یافتہ لوگ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر صالحین ہیں۔ تو گویا جب ہر شخص نماز پڑھتا ہے اور صراط الذین انعمت علیہم کی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کی راہ چلا، تو گویا وہ یہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی راہ چلا، غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی راہ چلا، امام بخاری کی راہ چلا، امام مسلم کی راہ چلا، محدثین کی راہ چلا، صحابہ کی راہ چلا، تابعین کا راستہ چلا، صالحین کا راستہ چلا۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ جب ہم نماز میں یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا راستہ چلا، تو پھر خارج از نماز ہم ان کی ولایت کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو منافقت ہوئی نا۔ اور دنیا کا کوئی شخص خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو اگر شہداء میں سے نکالنا چاہے تو بھلے نکال دے، صالحین میں سے تو نہیں نکال سکتا نا۔ تو جب آپ صالحین کے امام ہیں، یہ سب کو ہر ایک مانتا ہے، اور صالحین انعام یافتہ لوگوں میں سے ہیں، اور انسان نماز میں انعام یافتہ لوگوں کی راہ چلانے کی دعا کرتا ہے، تو اسے چاہیے پھر خواجہ غریب نواز سے عقیدہ تو محبت بھی رکھے نا، نیک لوگوں سے عقیدت و محبت بھی رکھے۔ اہل سنت و جماعت مذہب مہذب یہ ایک ایسا گروہ ہے کہ جو کہتا بھی ہے کہ ہمیں نیک لوگوں کی راہ چلا، خواجہ صاحب کی راہ چلا، اور پھر زبان سے بھی کہتا ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے معتقد ہیں۔ اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں کہ دائیں بائیں نہ جائیں، سیدھا رستہ مذہب مہذب اہل سنت و جماعت کا ہے۔ یہی عقیدہ ہے جو آپ کو سیدھا راستہ دکھائے گا، اور صراط مستقیم یہی عقیدہ ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خواجہ صاحب کی راہ چلا، تو پھر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ خواجہ صاحب کی تعلیمات کیا ہیں۔ جب ہم ان کی تعلیمات مانیں گے، جب ہم ان کی تعلیمات سنیں گے، سمجھیں گے، تو ان کا راستہ چلیں گے نا۔ تو پھر اب یہاں آ کے ہم چند تعلیمات آپ کے گوشے گزار کرتے ہیں، جو ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ خواجہ صاحب کی زیادہ تعلیمات ریکارڈ میں نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک جگہ بیٹھے نہیں، زندگی بھر آپ سفر پہ ہی رہے، آخری عمر میں آپ کچھ عرصہ اجمیر شریف میں رہے، تو وہیں جب آپ بیٹھے تو آپ کی کچھ تعلیمات جسے آپ ملفوظات کہہ سکتے ہیں، کچھ آپ کے ملفوظات تحریر میں آئے، لکھے گئے، اور یہ لکھنے کا ثمرہ بھی جاتا ہے۔ آپ کے خاص مرید خاص تھے اور آپ کے خلیفہ تھے شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے پیر و مرشد کے ملفوظات جمع کیے، اور اس ملفوظات کی کتاب کا نام ہے دلیل العارفین۔ پچھلی نشست میں نے انیس الارواح کا نام لیا تھا، وہ غلط تھا، دلیل العارفین ہے، جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی
ملفوظات سے مشتمل کتاب ہے۔ تو یہ کتاب تو فارسی میں تھی، اب اردو ترجمہ بھی کر دیا گیا ہے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں سے چند ملفوظ یہ ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ اپنے مریدین کے درمیان میں فرمایا کہ 5 نگاہیں عبادت ہیں۔ تو پھر مریدین پوچھنے لگے یا سیدی وہ 5 نگاہیں کون سی ہیں؟ فرمایا دیکھو نگاہ ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، ایک نظر ایسی ہوتی ہے جو اٹھتی ہے اور واپس آتی ہے تو گناہ لے کر آتی ہے، اور ایک نظر ایسی ہے جو اٹھتی ہے واپس آتی ہے کچھ لے کر نہیں آتی، لیکن ایک نظر ایسی ہوتی ہے جو اٹھتی ہے اور واپس آتی ہے تو عبادت کا ثواب لے کر آتی ہے۔ تو عرض کی یا سیدی وہ کون سی نظر ہے؟ فرمایا وہ 5 نگاہیں ہیں، وہ 5 نظر ہے۔ فرمایا پہلی نظر النظر الی الوالدین عبادہ، فرمایا والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اور پھر آپ نے والدین کی فضیلت پر اور والدین کی خدمت پر بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی جو ہم پچھلے نشست میں بیان کر چکے ہیں، حتیٰ کہ یوں سمجھ جائیں کہ آج کے دن تک جس کو جو ملا ہے والدین کی دعاؤں سے ملا ہے، اور آئندہ بھی جس کو جو ملے گا والدین کی دعاؤں سے ہی ملے گا۔ لہذا وہ شخص بہت ہی تابع دار ہے، بہت ہی عقل مند ہے جو اپنے والدین کی دست بوسی کرتا رہے، ان کی خدمت کرتا رہے۔ والدین کی دعا سے زیادہ اثر پذیری کسی کی دعا میں نہیں ہے اولاد کے لیے، اور خاص طور پر ماں کی دعا۔ ماں کی دعا کے مقابلے میں کسی کی دعا زود اثر نہیں ہے۔ اب ہمارے یہاں ہماری بدقسمتی ہے یا ہماری بے علمی ہے کہ ہم ہر ایک سے دعاؤں کی التجا کر رہے ہوتے ہیں، میرے لیے دعا کر دیں، نوکری نہیں ہے دعاؤں میں یاد رکھیے، پرچیاں آتی ہیں نا، بچہ بیمار ہے دعاؤں میں یاد رکھیے، میں بیمار ہوں میرے لیے دعا کر دیں۔ اور حال ہوتا ہے، بات اکثر کی ہو رہی ہے، ہر ایک ایسا نہیں ہوتا ہے، اور حال یہ ہوتا ہے کہ ماں چارپائی پہ لیٹی ہے، بیٹے کو اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ 24 گھنٹے میں 1 منٹ بھی ماں کے پاس آ کر بیٹھ جائے، ان کی دستبوسی کر لے، ان سے حال احوال پوچھ لے، وہ اپنی زندگی میں مست ہے۔ تو بدقسمتی ہے نا کہ دعاؤں کا مرکز جو ماں ہے وہ اس کے گھر میں موجود ہے، اور وہ دوسروں سے دعاؤں کی بھیک مانگ رہا ہے کہ میرے لیے دعا کر دیں۔ او بدقسمت، اپنی ماں سے جا کر اپنے مسائل بتا، اس نے اگر سچے دل سے ہاتھ اٹھا دیے تو یقین جان تیرا بیڑا پار ہے، لیکن یہ کون کرے گا؟ ہر ایک مصروف ہے۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ یہ دوبارہ سمجھ جائیں کہ جس کو جو ملا ہے والدین کی دعاؤں سے ملا ہے، اور جس سے جو نعمت چھینی گئی ہے والدین کی نافرمانی کی بدولت چھینی گئی ہے، اس لیے کہ والدین کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری ہے، اور والدین کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ والدین کا مزاج ہر دور میں تمہارے مزاج کے مطابق ہو۔ اگر ہر دور میں والدین کا مزاج اولاد کے مزاج کے مطابق ہوتا تو ان کی تابع داری پر اتنی فضیلت نہیں ہوتی۔ ان کی تابع داری، فرما برداری، ان کی خدمت پر اتنی فضیلت اسی وجہ سے ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ والدین کا مزاج الگ ہو جاتا ہے، اولاد کا مزاج الگ ہو جاتا ہے۔ پھر بھی اولاد جب والدین کے ساتھ رہے، ان کا خیال رکھے، ان کی ڈانٹ سنے، ان کی ناراضگی پر مسکرائے، تو پھر یہ یاد رکھیے کہ یہی مسکرانا قیامت کے دن اس کے کام آئے گا۔ اس بات کو اپنے دامن سے باندھ لیجئے، اور جب بھی کوئی بھی مسئلہ ہو نا، اگر والدین زندہ ہیں دونوں تو دونوں، یا ایک تو ایک، اپنا مسئلہ سب سے پہلے جا کر انہیں بیان کریں اور ان سے کہیں میرے لیے دعا کریں۔ ادھر ادھر دعاؤں کی بھیک نہ مانگیں، پہلے انہیں کہہ دیں پھر کسی دوسرے کے پاس جائیں، وہ بہتر ہے۔ پہلے مرکز پہ جائیں، ان سے دعائیں مانگیں، بلکہ اور آگے چلے جائیں۔ اگر ان کا انتقال ہو گیا ہے نا تو ان کی قبر پہ چلے جائیں، وہاں جا کر ان سے گفتگو کریں۔ ہمارے عقیدے کے مطابق مردے سنتے ہیں اور وہ دیکھتے بھی ہیں، اسی وجہ سے کہا گیا نا کہ جب قبر پہ جائیں نا تو اپنی پیٹھ کعبے کی طرف رکھیں، اپنا چہرہ میت کی طرف رکھیں۔
اس لیے کہ جب اسے دفنایا گیا ہے نا تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف کیا گیا ہے. اگر آپ دوسری جانب کھڑے ہوں گے تو اسے چہرہ گھمانا پڑے گا، وہ آپ کو دیکھتا ہے. بعض روایتوں میں تو یہ ہے کہ جو عزیز آتا ہے مل کر جاتا ہے تو وہ اسے دور تک دیکھ رہا ہوتا ہے جب تک وہ گلی میں داخل نہیں ہو جاتا. تو والدین کی قبر پہ چلے جائیں، وہاں جا کر ان سے کہیں آپ اپنے رب سے دعا کریں، اور پھر یقین رکھیں کہ میں نے اپنا مسئلہ ان کے پاس پیش کر دیا ہے، انشاءاللہ میرا مسئلہ حل ہوگا. تو خواجہ صاحب یہ ترغیب دے رہے ہیں. تو صرف خواجہ صاحب کی نیازی مت کھائیں، ان کی تعلیمات پہ بھی عمل کریں. دوسری نظر فرمایا وَالنَّظْرُ إِلَى الْكَعْبَةِ عبادہ، کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. کعبۃ اللہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے. ایک نظر دیوار کی طرف جائے لوٹ کے آئے کچھ نہیں، لیکن یہی نظر کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گئے. تو کعبے پہ یہی نظر پڑی اور لوٹ آئے تو عبادت کا ثواب لے کر آئے. بلکہ علماء نے لکھا کہ پہلی نظر جب کعبے پر پڑے اس وقت بندہ جو دعا کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. بلکہ ایک روایت بھی ہے اس طرح کی. تو علماء فرماتے ہیں ہم تو بے ڈھنگے لوگ ہیں، ہمیں دعا کرنا آتا نہیں ہے نا. تو کہا کہ کعبے پہ جب نظر پڑے تو کیا دعا کرے؟ تو فرمایا جب کعبے پہ نظر پڑے تو یہ دعا کرے یا اللہ میں تجھ سے جہاں بھی جو طلب کروں تو اسے عطا فرما دے. تو پھر اس کعبے پہ نظر کے صدقے آپ یہاں پہ بھی دعا کریں گے تو وہی دعا کا اثر آئے گا. تو کعبے پہ نظر پڑنا یہ بھی عبادت ہے. اور پھر فرمایا وَالنَّظْرُ إِلَى الْمُصْحَفِ عبادہ، اور مصحف کی طرف دیکھنا یعنی قرآن مجید کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. اسی وجہ سے فقہاء کرام نے فرمایا ایک شخص زبانی قرآن پڑھ رہا ہے اور ایک شخص دیکھ کر قرآن پڑھ رہا ہے، افضل کون ہے؟ فرمایا دیکھ کر قرآن پڑھنے والا. اسے دو ثواب مل رہے ہیں، ایک قرآن دیکھنے کا ثواب، دوسرا قرآن پڑھنے کا ثواب. لیکن یہ نماز سے ہٹ کے ہے. ہمارے ہاں تو بہت بھولے لوگ ہیں نا، ہم اگر شعر کہیں تو شیر سمجھتے ہیں. تو یہ نماز سے ہٹ کے ہے. کسی نے کہا جب ڈبل ثواب ہے تو نماز میں بھی قرآن دیکھ کر پڑھے، تو ایسا نہیں ہے. نماز میں قرآن زبانی پڑھنا ہے، اور دیکھ کر قرآن پڑھیں گے نماز میں تو نماز نہیں ہوگی ہمارے نزدیک، فقہ حنفی کے نزدیک. تو دو باتیں ہیں قرآن مجید کی طرف، یعنی تین نظر ہو گئی. فرمایا چوتھی نظر وَالنَّظْرُ إِلَى الْعَالِمِ عبادہ، عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. فرمایا عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت، اور عالم کے پیچھے نماز پڑھنا بھی عبادت. بلکہ ہدایہ شریف میں ایک حدیث بھی ہے کہ جو متقی اور پرہیزگار عالم کے پیچھے نماز پڑھے گویا اس نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہے. تو عالم کی صحبت بھی عبادت ہے اور عالم کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. تو ہمیں تو علماء سے دور کر دیا جا رہا ہے نا. اب تو ہر شخص یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کسی کو کچھ نہیں ہے معلوم، سب سے زیادہ مجھے ہی معلوم ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے نا اسے صرف ایک نماز پڑھنے کے لیے مصلی پہ کھڑا کر دیا جائے نا تو اس کا پتا پانی ہو جائے گا. سب لگ پتا جائے گا کہ عالم کون ہوتا ہے اور عالم کا وقار کیا ہے، اس کا منصب کیا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے. ایسا ہی نہیں، عالم ایک امت کا امین ہوتا ہے، اس کے پاس مسائل ہوتے ہیں، وہ نمازوں کا امین ہے. تو اللہ نے ہر ایک کو عالم کا عہدہ نہیں دیا ہے. بلکہ ایک حدیث شریف بھی ہے نا کہ دو دولتیں ہیں، علم اور مال. فرمایا اللہ نے مال سے محبت نہیں کی، اس وجہ سے مال نیک لوگوں کو بھی دیا اور فرعون جیسوں کو بھی دیا، لیکن اللہ نے علم سے محبت کی ہے. علم اللہ نے جس کو دیا ہے اپنے پرہیزگاروں کو ہی دیا ہے. تو جس کے پاس علم ہے اس کی دستبوسی کریں، اس کا ادب کریں، اس کا لحاظ رکھیں، اس کے علم کا لحاظ رکھیں، عمل کا لحاظ رکھیں، انشاءاللہ فلاح پائیں گے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص کا انتقال ہوا اور جب لوگ دفنانے کے بعد آخری دیدار کے لیے کہتے ہیں نا بھائی آخری بار چہرہ دیکھ لو، تو جب اس کا چہرہ دکھایا گیا تو اس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا ہے. تو لوگ سمجھے کہ شاید غلطی سے ادھر کا ادھر ہو گیا تو پھر ادھر کر دیا. تو کہتے ہیں پھر دوبارہ اس کا چہرہ دوسری طرف پھر گیا، قبلے کی طرف اس کا رخ ہوتا ہی نہیں. تو بالآخر اب کیا کرنا ہے، لوگوں نے اسی طرح اسے دفن کر دیا. اس کے گھر والوں میں سے کسی نے خواب میں دیکھا
اور پوچھا کہ قبلے کی سے تمہارا چہرہ کیوں پھیر دیا گیا؟ اس نے کہا کہ زندگی بھر میں علماء کو دیکھتا تھا تو اپنا منہ پھیر لیتا تھا، تو اللہ نے فرمایا جب علماء کو دیکھ کر تم اپنا چہرہ پھیرا کرتے تھے تو آج تمہارا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ تو اپنے دل کا قبلہ بھی درست کیجئے اور اپنا صحیح سمت بھی معلوم کیجئے۔ علماء سے محبت، صحیح العقیدہ علماء، اس لیے کہ علماء کی بھی دو قسمیں ہیں نا، ایک ہے فساد پھیلانے والے علماء اور ایک ہے امن پھیلانے والے علماء جو صحیح العقیدہ ہے۔ تو صحیح العقیدہ علماء کے دامن سے وابستہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ بڑی برکتیں عطا فرمائے گا۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا ای العمل افضل، اے جبریل کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ قال العلم، تو کہا علم حاصل کرنا سب سے افضل ہے۔ پھر پوچھا ثم ایو، پھر کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ فرمایا زیارت العلماء، عالم کی زیارت کرنا سب سے افضل علم ہے۔ تو مختلف مقامات پر رسول اللہ نے افضل علم بتائے ہیں، انہی میں سے ایک یہ ہے۔ تو 4 نظریں ہو گئیں، وقت تو ختم ہو گیا۔ ایک نظر والدین کی طرف دیکھنا، دوسری نظر کعبہ کی طرف دیکھنا، تیسری نظر مصحف یعنی قرآن مجید کی طرف دیکھنا، چوتھی نظر عالم کی طرف دیکھنا، اور 5ویں نظر پیر و مرشد کی طرف دیکھنا ہے۔ فرمایا پیر و مرشد کی طرف دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ اور اب دیکھیں کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 5 نگاہیں عبادت ہیں، تو کیا آپ نے اپنی طرف سے ہی کہہ دیا؟ مسند فردوس کی حدیث ہے یہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 من العبادہ، 5 نظریں عبادت ہیں۔ النظر الى العلماء عبادہ، والنظر الى الکعبۃ عبادہ، والنظر الى المصحف عبادہ، والنظر الى العالم عالمی عبادہ، والنظر الى زمزم عبادہ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نظریں عبادت ہیں، عالم کی طرف دیکھنا عبادت، کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت، قرآن کی طرف دیکھنا عبادت، مصحف کی طرف دیکھنا عبادت، اور والدین کی طرف دیکھنا عبادت۔ والنظر الى الوالدین عبادہ، اور والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ تو خواجہ صاحب کا فرمان ایسا نہیں کہ اپنے گھر کا ہے، آپ کا فرمان عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے جو مسند فردوس میں حدیث موجود ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ یہ مہینہ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کا مہینہ بھی ہے اور وصال کا مہینہ بھی ہے۔ آپ کے نام کے ساتھ آپ سے منسوب نظر و نیاز کریں، جو ہمارا طریقہ ہے آباء و اجداد کا، نظر و نیاز بھی کریں اور آپ کے ملفوظات اور آپ کے ارشادات بھی سنیں سنائیں، اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے نظر و نیاز کے وقت میں اور انہیں بتائیں کہ ہم کس کی نیاز کر رہے ہیں اور ہم کیوں ان کی نیاز کرتے ہیں، تاکہ جب وہ جانے نا تو آپ کی طرح ان کی زندگی نہ ہو کہ جب آپ سے پوچھا جائے تو اکثر کہیں گے ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے تو ہم کر رہے ہیں۔ لیکن یہ دور تحقیق کا ہے، اپنے بچوں کو بتائیں کہ وہ اس وجہ سے ہم ان کی نظر و نیاز کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پیشوا ہیں، یہ ہمارے مقتدی ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں انہی کا صدقہ ہے کہ ہم آج کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور قیامت کے دن ہم انہی کے دامن سے وابستہ ہو کر اٹھائے جائیں گے۔ اس وجہ سے ہم ان کا تذکرہ بالخیر کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم نظر و نیاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔